آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، دل دھڑکنے لگے گا، آنکھیں رونے لگیں گی اور زبان توبہ استغفار کا ورد کرے گی۔ آ گئی وہ گھڑیاں جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 12، 13 اور 14 شعبان المعظم کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لو، شب بارات سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ جو لوگ اپنی قسمت، مقدر اور تقدیر بدلنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ شب بارات کی رات آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر، نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ شب بارات کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ اس رات کو فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب نصیب کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب تقدیر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب نجات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب مقدر بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی بابرکت یہ رات ہے، اور اس رات میں جو لوگ غفلت میں سوئے رہے، جن لوگوں نے اس رات کو غفلت میں گزار دیا، وہ لوگ سارا سال پچھتائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ رات غفلت میں گزارنے والی رات نہیں، یہ رات سو کر گزارنے والی رات نہیں، یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت بندے کو صدائیں لگاتا ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دولت کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور اتنے لوگوں کی، اتنے افراد کی، اتنے آدمیوں کی، خواتین کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہوا کرتے تھے۔ بنی قلب کا جو قبیلہ تھا وہ سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے، اور جتنی ان کے پاس بکریاں تھیں اور بکریوں کے جتنے جتنے بال تھے، ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بکری کے کتنے بال ہوں گے، اور وہ تو بہت زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے، اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں خود نہیں کہہ رہی، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں اما عائشہ کو یہ بات کہی کہ عائشہ، آج وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش اور مغفرت کرے گا بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اگر اس بات میں حقیقت نہ ہوتی تو اما عائشہ صبح اٹھ کر لوگوں کو نہ بتاتی، اما عائشہ اس بات کو روایت نہ کرتی۔ اس بات میں بہت زیادہ صداقت ہے، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لفظ برحق اور سچ ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ایسی رات ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے، شب نصیب کہا جاتا ہے، شب تقدیر کہا جاتا ہے، اور اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں رزق، دولت، خوشیوں، کامیابیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی قدر و قیمت والی رات ہے، قیمتی رات ہے، سنہری رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اور جن لوگوں نے اس رات کو غفلت میں گزار دیا، وہ سمجھ لیں کہ وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہر رات عرش زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، یعنی پہلے عرش پہ آتے ہیں ہر روز نماز تہجد کے وقت۔ لیکن 14 شعبان المعظم کے دن اللہ تعالیٰ پہلے وقت ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں 14 شعبان المعظم کے دن، یعنی پہلے حصے میں ہی اللہ تعالیٰ یہ صدائیں لگانا شروع ہو جاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی عمر مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، تو آج کی رات مانگ لے، میں اسے عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ صدائیں لگاتا ہے بندے کو۔
تو ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں، کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس رات کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ اس رات میں ہم آتش بازی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ آتش بازی کیا کرو، یہ خوشیوں کی رات ہے۔ او میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو، یہ رات خوشیوں کی رات اس لیے ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں نصیبوں اور تقدیروں کے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر کس طرح لکھوانی ہے۔ اگر اس رات میں اللہ کا ذکر کر لیں گے، اللہ سے مانگ لیں گے، تو سارا سال خوشحال رہیں گے، پورا سال رزق اور دولت ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کے انعامات ملیں گے، اللہ کی عطائیں ملیں گی۔ رب کریم بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور قرضوں سے نجات عطا کرے گا، محتاجیوں سے دور رکھے گا، غربت اور تنگ دستی سے محفوظ رکھے گا، صرف اسی رات میں اللہ سے مانگنے سے۔ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیروں کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، وہ بندے پر چھما چھم بارش کی طرح برستی ہے۔ جی ہاں، بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے، جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، گناہ گاروں کو جہنم سے نجات ملتی ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اور اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں جا کر مردوں اور عورتوں کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، شہداء کے لیے، بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ اور یہ بھی اماں عائشہ نے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں نے اپنے پاس نہ پایا تو میں باہر نکلی تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا، اور جنت البقیع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، شہداء کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب پاک ہستی، وہ ہستی جس کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، دونوں جہان کا وہ مالک ہے اور اللہ کا محبوب ہے، سب سے بڑی بات اللہ کا وہ پیار ہے، اللہ کا عشق ہے، اللہ کا محبوب نبی ہے، اور اللہ نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب قرار دیا۔ جب اللہ کا محبوب اس رات میں توبہ استغفار کرتا ہے تو ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہم بھی انہی کی امت ہیں، ہمیں بھی چاہیے اس رات میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ توبہ استغفار کرنا ہے، جتنی زیادہ ہو سکے استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بھی دعا پڑھ لیں استغفار کی۔ استغفار بہت زیادہ پڑھیں، میں نہیں کہہ رہی 100 مرتبہ پڑھ لیں، میں نہیں کہہ رہی 300 مرتبہ پڑھ لیں، میں نہیں کہہ رہی 1000 مرتبہ، اس رات میں کھلی استغفار پڑھیں۔ نفل ادا کیے ہیں، بعد میں استغفار پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، بعد میں استغفار پڑھ لیں، آپ نے ویسے ہی آپ بیٹھے ہیں استغفار پڑھ لیں۔ اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ اس رات میں توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور مقبول فرما لیتا ہے۔ اپنے دلوں سے بغض نکال دیں، حسد نکال دیں، کینہ نکال دیں، کیونکہ جس بندے کے دل میں رتی کے برابر بھی بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، وہ بندہ اس رات میں بخشا نہیں جائے گا، چاہے وہ ساری رات پھر نمازیں پڑھے، چاہے ایک رات میں سارا قرآن ہی کیوں نہ پڑھ دے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی رنج ہے، تو اللہ کے حضور پیش ہو، مولا فلاں بندے نے مجھے یہ دکھ دیا، فلاں بندے نے مجھے یہ تکلیف دی، مولا اس کا فیصلہ تو میں نے تجھ پہ چھوڑا ہے، اس کا فیصلہ تو ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے باتیں شیئر کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ نے بتانا ہے، تو اپنے دلوں سے کینہ، حسد، بغض نکال دیں۔ نمبر 3 پہ جن لوگوں کا پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے نا، اور ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا، یہ بندے بھی نہیں بخشے جائیں گے، اور ان بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہی نہیں ہوگی۔ اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہی نہ ہو، اس بندے کی کیا زندگی ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں اس بندے کی زندگی کیا ہے، کوئی زندگی نہیں اس بندے کی۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم جن بندوں پر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا ان بندوں میں شمار کر دے۔ اس رات میں آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، بخشش کا سوال، مغفرت کا سوال، انعامات کا سوال، رزق کا سوال، دولت کا سوال، بیماری سے شفا کا سوال، اللہ تعالیٰ سے کامیابیوں کا سوال، خوشیوں کا سوال، عروج کا سوال، ترقیوں کا سوال۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقدروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور اپنے لیے رزق نہ مانگے۔ اور بھائیوں دھیان سے سنو، اپنے لیے رزق نہ مانگے، کل امت مومنین کے لیے مانگے۔
उम्मत मुसलमा के लिए मांगे, उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआएं मांगे। मौला जिनके पास रिस्क नहीं उन्हें रिस्क अता फरमा, जिनके पास दौलत नहीं उन्हें दौलत दे, बेघरों को घर दे, बेज़रों को जर दे, मौला बेहदायतों को हदायत दे और उनके वसीले मौला हमें भी दे। इस तरह दुआएं करें, कुल मोमिनीन के लिए दुआएं करें, कुल उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआएं करें। किसी के वसीले अल्लाह ताला आपके मुकद्दर और नसीब को भी जरूर खोलेगा। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो आपने शब्बे बारात की रात में करने हैं। बहुत ज्यादा वीडियोस में मैंने इन बातों का जिक्र किया, लेकिन इस वीडियो में मैंने हर बात बड़ी आराम से और तफसीर से समझा दी है कि इस रात को जाया ना करें। भाई ये रात बड़ी खूबसूरत रात है, ये रात बड़ी बरकतों वाली रात है, ये रात को हीरा कहें, ये रात जवाहिरात की रात है, ये रात जवाहिरात को इकट्ठे करने की रात है। इस रात को दूसरी रातों की तरह ना गुजारें, बल्कि इस रात में रो कर मांगे, क्योंकि इस रात में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। बंदा जो भी मांगेगा शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात में अल्लाह ताला उस बंदे को जरूर अता करेगा। और शब्बे बारात की रात में आप चाहें तो मिलकर इबादत करें, आप चाहें अकेले बैठकर इबादत करें, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारा मजमा इकट्ठा होकर नमाज पढ़ेगा या दुआएं करेगा या तस्बीहात पढ़ेगा। अगर आपने इकट्ठे पढ़ना है तो इकट्ठे पढ़ लें, और अगर आपने अकेले पढ़ना है तो आप अकेले भी इस रात में इबादत कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमाने दुनिया पर जब जलवा अफरोज होते हैं और इस रात में जब जिंदगी और मौत के फैसले किए जाते हैं, बख्शिश और मगफिरत के फैसले किए जाते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस रात में अल्लाह ताला से खुशू खजू के साथ, अपने घरों में जब आपने इबादत करनी है तो फिर खुशू खजू के साथ ही अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगे। ये ना कहें हमने बड़ी इबादत कर ली अल्लाह ताला दे देगा। भाई आप मांगे तो सही। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की बस इबादत कर लो अल्लाह ताला अता कर देता है। भाई हो सकता है हमारे नसीब में लिखा ही ये हो कि हमने दुआएं मांगनी है तो ही अल्लाह ने अता करना है। अल्लाह ताला हर बार फरमाता है, अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, ए मेरे बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे अता करूंगा। जब अल्लाह कह रहा है कि बंदे मुझसे मांग मैं अता करूंगा, तो फिर शर्म किस बात की। भाई अल्लाह तो वो जात है जो बंदों को बेबहा देता है, दिन रात देता है, और जिस बंदे को दिन रात रब्बे करीम तरक्की अता कर देता है, दुगनी तरक्की चौगनी तरक्की अता कर देता है, उस बंदे का बेड़ा पार हो जाता है। और लोग जितना मर्जी उस बंदे को गिराना चाहें कोई उसे गिरा नहीं सकता। जिसे अल्लाह थाम ले, जिसकी बाजू अल्लाह पकड़ ले, उस बंदे को कोई गिरा नहीं सकता। तो ये मुख्तसर सी फजीलत मैंने आपको शब्बे बारात की बताई है, और इस रात में कौन से जिक्र करने हैं, कौन से अमाल करने हैं, वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको वो बताती हूँ। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया कि अस्तगफार की आपने कसरत करनी है, बहुत ज्यादा अस्तगफार पढ़ें। इसके अलावा आयत करीमा दुआए यूनस जिसे हम कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन कलिमात की 3 तस्बीहात पढ़ लें। इसके अलावा सूरत फातिहा 41 मरतबा पढ़ लें या 70 मरतबा पढ़ लें, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। 1 मरतबा सूरत मुल्क पढ़ लें, 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़ लें, और 300 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या कोई भी छोटे से छोटा दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठाकर आंसू बहाएं और उम्मीद रखें इस रात अल्लाह करीम अपनी रहमत का नुज़ूल हम पर जरूर फरमाएगा, दिल की मुरादें हमारी जरूर पूरी होंगी। इस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला महलूक को गुनाहों से बरी कर देता है। इस उम्मीद से मांगे कि आज की रात मांगने से अल्लाह हमें बख्श देगा, अल्लाह हमें रिज्क की वसअत अता करेगा, अल्लाह हमें मुसीबतों से निजात अता करेगा, अल्लाह हमारी बख्शिश भी करेगा, अल्लाह हमारी मगफिरत भी करेगा, अल्लाह हमें रिज्क भी अता करेगा, अल्लाह हमें दौलत भी अता करेगा, और मुसीबतों से हमें छुटकारा भी मिलेगा, और कर्जों से हमें निजात भी मिलेगी, और सारा साल हम अल्लाह के मुख्ताज रहेंगे, किसी के मुख्ताज हम नहीं होंगे। जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, क्योंकि इस रात में मगफिरत की दुआ हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी की। कुछ लोग कहते हैं शब्बे बारात की रात में कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। भाई कब्रिस्तान में जाना हमारे नबी की सुन्नत है, और इस हदीस को अम्मा आयशा ने रिवायत किया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में जाकर दुआएं कर रहे थे बख्शिश और मगफिरत की। तो इस बात से ये साबित हो गया कि शब्बे बारात की जो रात है उसमें कब्रिस्तान में जाके दुआएं मगफिरत करनी चाहिए। वालिदैन के लिए दुआएं मगफिरत करे, जिन लोगों के बहन भाई प्यारे अजीज इस दुनिया से गुजर चुके हैं वो फूल लेकर जाएं, क्योंकि जब तक कब्रों पर फूल तरोताजा रहते हैं ना,
وہ پھولوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو گلے گلزار بنا دیتا ہے۔ جب تک پھول تر و تازہ رہتے ہیں وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اسے ذکر کرنے سے ہی بندے کی قبر روشن، کشادہ، گلے گلزار، جنت کی بہاروں میں سے بہاریں اسے مل جاتی ہیں، جنت کی وادیوں میں سے وادیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس رات میں قبرستان میں جایا کریں، پھول چڑھایا کریں، دعائیں مانگا کریں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ اور اس رات کے جو خاص نوافل ہیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی کہ آپ نے اس رات میں نفل کس ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ اس رات میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں آپ اپنے پیاروں کی لمبی عمر کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں، رزق اور دولت میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں دعائیں مقبول کروانے کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت کے، صلاۃ التوبہ کے آپ اس رات میں نفل جتنے زیادہ ہو سکے پڑھیں، کیونکہ اس رات میں جب آپ ذکر کر کے اپنے رب کے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خود چاہتا ہے کہ میرا گناہگار بندہ مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کا بیڑا پار کر دوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر سی شب بارات کی فضیلت بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ جتنے میرے پاس نالج تھا، جتنا مجھے علم تھا، اتنا میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مولا ان باتوں پر، ان وظائف پر، ان اعمال پر مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، اور اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب اور مقدر کو بدل دے، ہماری ضروریاتی زندگی کی ہر چیز ہمیں عطا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا اور سچا عاشق رسول بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب ہمیں واپسی ہو لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ہر دعا پر کن فرمائے، فیکون ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔